آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، 25 صفر المظفر، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وصال با کمال کا دن ہے، تو آج آپ کی شان، آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین، اعلی حضرت اس دور کے اندر تشریف لائے کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے۔ یہ فتنے کچھ تو ظاہری طور پہ موجود تھے، لیکن کچھ اسلامی لباس کے اندر ملبوس تھے، جو شہد دکھاتے تھے اور زہر پلایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ وہ وقت تھا کہ جب کچھ لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے کہ اس شکان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر جو مقام مصطفیٰ تھا، جو ان کے دلوں کے اندر جو محبت رسول تھی، اس مقام مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ لوگ تو حضور کے علم غیب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے، اور کچھ لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے۔ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عام بشر ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے نظر آتے، تو کچھ لوگ شفاعت رسول کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے۔ اس طرح کے طریقہ کار کے مطابق وہ شکان مصطفیٰ کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت اور نموز پہ پہرا دینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو امت مصطفیٰ کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے بریلی شریف میں مولانا نقی علی خان کے گھر کے اندر ایک ایسا مرد مجاہد، ایسا مرد کلندر اور ایسا شہزادہ پیدا کیا کہ جس کو رب کائنات نے بیک وقت 50 سے زائد علوم کے اوپر مہارت عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، اسی وجہ سے جب اعلی حضرت کے دور کے اندر جب کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کوئی میتھ کا مسئلہ درپیش ہوتا، وہ بھی اس کا حل نکالنے کے لیے اعلی حضرت کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب کسی کو فقہ کے کسی مسئلے کی سمجھ نہ آتی، وہ بھی اعلی حضرت کے پاس آتا۔ جب کسی کو قرآن پاک کے رموز و اوقاف سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی، وہ بھی اعلی حضرت کے پاس آتا۔ اور اگر کسی کو فرمان مصطفیٰ کی سمجھ نہ آتی، وہ بھی تشریح پوچھنے کے لیے اعلی حضرت کے پاس آیا کرتا تھا۔ احباب ذی وقار، اعلی حضرت کو رب کائنات نے بڑی شانیں اور بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا نام احمد رضا تھا، اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ جب اعلی حضرت کی عمر 4 سال ہوئی، آج اگر کسی بچے کی عمر 4 سال ہو، اسے قرآن پاک کا نام تک معلوم نہیں ہوتا، مدرسے کا راستہ وہ نہیں جانتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی واقفیت نہیں ہوتی، لیکن اہل سنت تمہیں اپنی شانوں پہ فخر کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا ہے، وہ پیشوا عطا کیا کہ جب اعلی حضرت کی عمر 4 برس کی ہوئی، اس وقت آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کو پہنچتی ہے، اس وقت آپ نے اپنے مدرسے سے عالم دین اور مفتیوں کا کورس مکمل کر لیا، اور 13 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا کام آپ نے شروع کر دیا تھا۔ احباب ذی وقار، اعلی حضرت نے صرف دین مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں ہے، صرف احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کا پریکٹیکل بھی کیا ہے۔ احباب، آپ کا اللہ رب العزت پہ توکل کتنا تھا، حضور کے فرامین کے اوپر یقین کتنا تھا۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں مسجد حرام کے اندر اعلی حضرت تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسی دوران آپ کی صحت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز تھی، بخار نے شدت پکڑ لی، اوپر سے بارش ہونا بھی شروع ہو گئی۔ اعلی حضرت نے اسی حالت میں آپ اٹھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضور طبیعت ناساز ہے، آپ آرام کیجئے، اگر اس حالت کے اندر طواف کریں گے
طبیعت زیادہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، لیکن قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی عظمت پہ آپ فرمانے لگے اے لوگو مجھے طواف سے منع نہ کرو، اس لیے کہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے بارش کی حالت میں طواف کیا اور اس طواف کے دوران وہ جو بھی دعا کرے گا میرا رب اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو یہ آپ کی توکل علی اللہ تھا اور حضور کے فرامین کے اوپر یقین تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ یہاں تک آتا ہے جب اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی پر جس کشتی کے اندر آپ سوار تھے وہ کشتی سمندر کے درمیان پہنچی اور سمندر کی لہروں نے اس کشتی کو جکڑ لیا، سمندر کے اندر وہ غوطہ زن ہو گئی۔ 2 دن تک سمندر کی موجوں کے اندر وہ کشتی غوطے لگاتی رہی۔ جب دوسرا دن آیا باقی مسافروں نے کفن باندھ لیا، اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا اب ہمارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اب زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں امی جان بیٹھ جائیے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم صحیح سلامتی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ بیٹا آج 2 دن ہو چکے ہیں، ہم سمندر کی لہروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور آپ کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیں، توکل علی اللہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر یقین کامل دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے امی جان ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وجہ یہ ہے میں نے حضور کے حدیث کے اندر پڑھا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی پھر وہ کسی کشتی کے اندر سوار ہو گیا، اس کشتی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے حضور کا کہ یہ دعا پڑھ کے اس کشتی میں سوار ہوا ہوں، اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ میرا رب اس دعا کے صدقے سے ہمیں پار لگا دے گا۔ تو احباب ذی وقار پھر اس یقین کامل نے آپ کو سمندر کی لہروں سے نکال کر کنارے تک پہنچا دیا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر سے جو سب سے بڑی نعمت چھینی جا چکی ہے وہ ہے یقین کامل، وہ ہے توکل علی اللہ۔ ہم نے اللہ رب العزت پہ توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان ہے تو، ہمارے جو گمان ہیں جو ظن ہیں وہ یقین سے اوپر والے درجے پہ چلے گئے ہیں۔ تو احباب ذی وقار اللہ رب العزت پہ یقین کرنا سیکھیے، یہی اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت نے وہ راستہ عبور کیا، آپ کنارے تک پہنچے، اب والدین کے دلوں کے اندر اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ جب والدین اپنے بچے کو کسی کٹھن راستے کے اندر دیکھ لیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ لیں پھر وہ اس چیز سے اسے منع کرتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس طوفانی سفر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب آپ کنارے پہ پہنچتے ہیں تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں بیٹا اعلیٰ حضرت آج کے بعد تم نے کبھی حج پہ نہیں جانا، تمہارا فرض حج ادا ہو چکا ہے، آج کے بعد یہ سفر تم نے کبھی نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو دوبارہ عشق مصطفیٰ نے آپ کو تڑپانا شروع کر دیا، آپ کے دل کے اندر دوبارہ دیدار مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ 1 سال تو آپ نے برداشت کیا، جب اگلا سال آتا ہے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو بریلی شریف تک لے کر آتے ہیں، وہاں سے باہر رخصت کرتے ہیں تو دل کے اندر یہ شعر آتا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جب آپ اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہیں پھر یاد مدینہ تڑپانے لگتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دل مچل اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی اسی قافلے کے ساتھ دوبارہ حج پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والدہ ماجدہ نے منع کیا تھا۔ گھر آتے ہیں والدہ سے اجازت لینے کے لیے، معزز سامعین جب اعلیٰ حضرت اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ آرام کر رہی ہیں۔ اب والدہ کو آواز دینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں والدہ کے قدموں کی طرف جاتے ہیں، اپنے لب مبارک والدہ کے پاؤں کی ہتھیلیوں کے ساتھ مس کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین یہ کون ہے جو اپنی ماں کو آواز دینا بھی بے ادبی سمجھتا ہے؟ یہ کوئی عام نہیں، یہ حجت الاسلام ہے، یہ مارکۃ العلماء ہے، یہ مجدد دین و ملت ہے، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ وہ اعلیٰ مفتی اعظم ہے۔
کہ جس کا فتویٰ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر چلتا ہے، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، حسن بن صالح آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں، حسن بن صالح نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول لیا، اعلیٰ حضرت کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنی پیشانی مبارک پر، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ جب شاگردوں نے حسن بن صالح سے پوچھا کہ حضور آپ اس ہندوستانی عالم کو جانتے ہو کہ جسے اتنی شفقتوں سے، اتنی محبتوں سے اور اتنے پیار سے نواز رہے ہو، وہ حسن بن صالح اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ بیٹا میں اس ہندوستانی عالم کو جانتا تو نہیں، اس کا نام نہیں پتا، اس کا خاندان نہیں پتا، اس کے نسب کو میں نہیں جانتا، لیکن واللہ انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، ایک بات ضرور ہے، خدا کی قسم اس عالم کی پیشانی میں مجھے رب کا چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے۔ احباب ذی وقار حسن بن صالح آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو احباب اتنی شانوں کے مالک اعلیٰ حضرت جن کے سینے کے اندر رب کائنات نے علم کا سمندر رکھا ہے، اس اعلیٰ حضرت کے والدین کا احترام دیکھیں، والدہ کی مساعد محبت دیکھیں، ان کا ادب و تعظیم دیکھیں کہ اپنی والدہ کو آواز دینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، انہیں بیدار کرنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ان کے پاؤں کی ہتھیلیوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو مس کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، تو ایک پیغام اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا احترام کتنا کرنا چاہیے، لیکن افسوس آج ہم نے اپنے والدین کا احترام بھول چکے ہیں، آج ہم والدین کی عظمتوں کو بھلا چکے ہیں۔ ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پاؤں تو چومتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے پیر و مرشد جن کے پاؤں کے نیچے رب کائنات نے ہماری جنت کو رکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ چومنے ہم اپنے لیے بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ اپنے والدین کا خوب احترام کریں۔ اور پھر معزز سامعین، اعلیٰ حضرت کو رب کائنات نے ہر علوم کے اوپر مہارت عطا فرمائی تھی، وہ علم الکلام ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ علم منطق ہو، احادیث ہو، فقہ ہو، قرآن ہو، شعر و شاعری ہو، جس علوم کو بھی اٹھایا جائے، اعلیٰ حضرت نے جب اس کے اوپر لکھنا شروع کیا تو آپ کا قلم ایسے چلا کہ جیسے شہیدوں کا لہو باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اس طرح اعلیٰ حضرت کے اس قلم نے اس علم کے اوپر چل کر اسے سرسبز و شاداب کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری کی بات کی جائے تو شعر و شاعری کے اندر رب نے آپ کو اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ زیارت مدینہ کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ایک شاعر بھی زیارت مدینہ کے لیے گیا تھا، تو چونکہ اس وقت حضور کے گنبد حضرا کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت نظر آتے تھے، اس شاعر نے ان درختوں کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک شعر لکھا کہ حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، کہ مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس شاعر نے یہ شعر کہا تو کم فہم لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کیا تخیل اس نے پیش کیا ہے، لوگوں نے واہ واہ کی۔ تو چونکہ اس دور کے اندر بھی لوگ شعر سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ویسے ہی واہ واہ کر کے ثناخانوں کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ پھر نیچے آنے کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں باقی رہتا۔ تو ان دور کے اندر بھی کم فام لوگوں نے اس شاعر کی بڑی تعریف کی کہ بڑا خوبصورت شعر اس نے لکھا ہے، لیکن ایک شخص نے وہ شعر لیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب وہ شعر سنا تو آپ جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے، غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس شاعر کو بلایا جائے۔ جب شاعر کو بلایا جاتا ہے، شاعر بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگوں نے میرے اس شعر پہ بڑی تعریف کی ہے، تو اعلیٰ حضرت بھی میری بڑی تعریف کریں گے۔ لیکن جب وہ شاعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، آپ اس شاعر سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی، یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے حضور کے گنبد حضرا کو لیلا کے خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ ارے لیلا کی کیا خاصیت ہے، ایک نہیں 1,00,000 لیلا ہو وہ بھی حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ شاعر کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، عرض کرتا ہے حضور میری اس طرف توجہ نہیں گئی، آپ اس کی تصحیح فرما دیں، اسے درست فرما دیں۔ پھر اعلیٰ حضرت اس شعر کی تصحیح کرتے ہیں، اسے درست کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے شعر کا پہلا مصرع تو درست ہے کہ تو نے کہا کہ حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، اور دوسرا مصرع غلط ہے، اس لیے شعر یوں کہنا چاہیے کہ حاضر ہیں درخت
یوں گنبدے شاہ ولا کے سامنے کہ قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پیش کیا، کسی شاعر نے آپ کے اس شاعرانہ انداز کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں لکھا کہ سخن شعری ہی شعر یار کافی نہیں، سخن شعری ہی شعر یار کافی نہیں، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ معزز سامعین، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا نچوڑ، آپ کی تقاریر، آپ کی تصانیف، آپ کی تدریس اور آپ کی شعر و شاعری کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ساری زندگی تقاریر کے ذریعے، تصانیف کے ذریعے، تدریس کے ذریعے اور شعر و شاعری کے ذریعے امت مصطفیٰ کے دلوں کے اندر محبت رسول کو راسخ کیا ہے، محبت رسول کو پختہ کیا ہے۔ اس دور کے اندر کہ جب یہ تحریک اٹھی تھی کہ مصطفیٰ کے جو عاشق ہیں ان کے دلوں کے اندر حضور کی جو قلبی محبت ہے اسے نکال دیا جائے اور صرف زبانی محبت کو رکھا جائے، اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنی تقاریر، تصانیف اور تدریس کے ذریعے امت مصطفیٰ کو جو تحفہ عطا کیا ہے وہ تحفہ محبت رسول کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہمارے اس امام کی قبر انور پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔